بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ جی ناظرین، ایک شریف کردار، ایک معصوم وزیر اعلیٰ پنجاب، جنہوں نے بڑی مزیدار حکومت کی اور جن کی بہت زیادہ تعریفیں ہوئیں، ان کے کارنامے آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں۔ مخالفت نہیں، حقیقی چیزیں۔ اور ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے اس پہ بڑی ورکنگ کی ہے۔ دوست کیا ہیں؟ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، ہمارے ہاتھوں سے انہوں نے جرنلزم میں آمد ہوئی، ان کی حصہ لیا اور بہت آگے نکل گئے ہیں، بڑی تحقیقی خبریں بھی لاتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ ان کا نام میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن وہ بہت سی ایسی چیزیں لائے ہیں کہ وہ شریف اور معصوم وزیر اعلیٰ کی وہ کارنامے آپ کے سامنے آئیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ جناب اتنا عظیم آدمی کہ ان کے خاندان میں 9 ماہ کا بچہ جو ہے وہ ایکڑوں کی زمینوں کا مالک بن گیا، زمیندار بن گیا، 9 ماہ کا، اور سرکاری زمین سے۔ اور وہ زمین جو نہیں دی جا سکتی کسی غیر مزارع کو، یعنی وہ مزارع جو سرکاری زمینوں پہ کاشت کرتے رہے ہوں، ان کو وہ زمینیں حکومت کی جانب سے دی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے زمیندار تو وہ تھا نہیں، کہ وہ 9 ماہ کا تھا، لہٰذا انہوں نے اس کو دے دی۔ انہیں نے کیا دے دی؟ انہیں دلوات دی۔ یہ پرانی بات ہے، ان کے دور میں نہیں ہوئی، لیکن بعد میں جب وہ اپنا دور آیا ان کا، تو انہوں نے اس کو باقاعدہ اس کے مالکانہ حقوق دے دیے، سب کچھ کر دیا، اور اس لیے کہ اس کے ساتھ دوسرے زمینداروں کو بھی کر کے اپنا کام کر لیا۔ باجی معصوم وزیر اعلیٰ، خوبصورت وزیر اعلیٰ، بڑے کارنامے کرنے والا، بڑا کام کیا، وہ کون ہے؟ وہ ہے جناب عثمان بزدار۔ آپ کو بتاتا ہوں، بہت سے کیسز ان پہ بھی ہو گئے، لیکن کیسز کو میں نہیں مانتا، اس لیے کہ جتنے کیسز عمران خان کے دور میں ہوئے تھے، کیا کر لیا؟ کچھ نہیں ہوا۔ انشاءاللہ عمران خان پہ جتنے کیسز ہوئے، یہ بھی کچھ نہیں ہوگا۔ جتنے مرضی الزام لگائیں، جو مرضی کریں، کچھ نہیں ہونا انشاءاللہ۔ کیوں؟ بکریاں نہیں ہیں، پیڑاں ہوتی ہیں۔ حکمران ہیں، حکمرانوں کے لیے راستے نکالیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے بغیر حکمران نہیں بن سکتا، تو اسٹیبلشمنٹ نکلنے کا بھی راستہ دیتی ہے۔ کیوں کہ حکمران اسٹیبلشمنٹ کو نکلنے کا بھی راستہ دیتی ہے۔ یہ مل ملا کے کام ہوتا ہے۔ لیکن تفصیلات بتانے سے پہلے آپ سے گزارش کہ آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اسے مخالفت نہ سمجھیں، اسے حقیقت سمجھیں کہ حقیقی طور پہ یہ چیز سامنے آئی تو کیسے آئی ہے، یہ میں آپ کو باقاعدہ بتاتا ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی اسٹوری، اس لیے کہ عثمان بزدار صاحب انتہائی معصوم آدمی تھے، بہت کم گو تھے، اور عمران خان صاحب کے جب دور میں ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پہلی بار ایم پی اے بنے تھے اور پہلی بار وزیر اعلیٰ بن گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی جناب خاتون اول نے ان کو بنوا دیا، کچھ لوگ کہتے ہیں باجوہ صاحب نے بنوا دیا، لیکن باجوہ صاحب تو بول چکے ہیں کہ میں ان کا مخالف تھا، کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن بات پھر ادھر ہی جاتی ہے، کہتے ہیں جی پھر کی پیر نہیں بنواتا، یعنی خاتون اول نے، اور یا ان کی سہیلی جو تھی فرق ہوگی، انہیں نے بنوا دیا، اور کہتے ہیں مل کے کھابے کھادے۔ اچھا، مل کے کھابے والوں پہ میں نہیں آ رہا، کیوں کہ بے تحاشا ان پر نیب کی طرف سے بھی کیس ہیں، اینٹی کرپشن کی طرف سے بھی کیس ہیں، غبن کے کیس بھی ہیں۔ انہوں نے جناب 4 ارب روپے اشتہارات کی مد میں اڑا دیے، کوئی نہیں پوچھنے والا بھائی، نہ پوچھنا کسی نے۔ اور پھر تمام میں ان کی ضمانتیں ہو گئی، بالکل اسی طرح جس طرح جناب مقبول ترین لیڈر عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہوتی ہیں، اور ضمانتیں بھی ہوتی رہتی کہ وہ عدالت آنا جانا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں۔ شیخ رشید کو یاد رکھے، جو کہتا تھا کہ ہتھکڑی میرا زیور اور جیل میری سسرال، یہی سیاستدانوں کا خیال ہے، لہذا کوئی نہیں۔ لیکن ابھی یہ کوئی نہیں جا رہا ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں نا عمران خان، میرا ہمیشہ سے یہ ہے کہ عمران خان جب تک کوئی بڑا عدالتی فیصلہ ان کے خلاف نہیں ہوگا، عمران خان کا کوئی بال بھی نہیں کر سکتا، کوئی انہیں گرفتار نہیں کرے گا، اور نہیں کیا ہے، نہ ہی آپ کے سامنے سب جگہ استثنا بھی مل رہا ہے، ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، یہ چلتا رہے گا۔ یعنی یہ کھلواڑ ہے، مل کے ہو رہا ہے بھائی، سب مل کے کھیل رہے ہیں، ہمارے اور آپ کی قسمت کے ساتھ، ہمارے اور آپ کے پاکستان کے ساتھ۔ بہرحال عثمان بزدار کی طرف آتے ہیں کہ ان کی پھرتیاں یہ ہیں کہ 9 ماہ کے ان کے بھائی تھے چھوٹے، یعنی یہ فتح محمد، سردار فتح محمد بزدار کے صاحبزادگان ہیں، یعنی عثمان بزدار صاحب، ان کے چھوٹے بھائی تھے جو 1986 میں شاید یا 82 میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کی عمر صرف 9 ماہ تھی، اور ان کے نام زمین لگا دی گئی 125 ایکڑ۔ یہ سٹوری کون لایا؟ وہی ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارا چھوٹا بھائی ذوالفقار میتھو صاحب لائے ہیں۔ وہ ایک نجی ٹی وی کے ساتھ منسلک ہیں، انہوں نے پرنٹ میڈیا میں بڑا کام کیا ہے،
لاہور پریس کلب کے بھی وہ عہدیدار رہے ہیں اور بڑے سرگرم رکن ہیں، بلائیں یہ اسٹوڈیو، اور ان کے ہاتھ میں کاغذات ہیں، وہ بار بار کاغذ دکھاتے ہیں کہ باجی اے دیکھو کاغذ، بالکل اسی طرح جسے سائفر نہیں دکھا رہے تھے عمران خان، اسی طرح ذوالفقار مہتو صاحب کاغذات دکھا رہے ہیں کہ جناب یہ وہ کاغذ ہے سرکاری، یہ وہ کاغذ ہے سرکاری، جس نے چیلنج کرنا میں حاضر ہوں۔ یعنی مسیح اعلان ہو رہا ہے کہ پاجی یہ فراڈ ہو گیا جے قوم نال، جے کسی نے پوچھنا ہے تے آئیو کاغذ میرے کول نے، میں نال جاواں گا، گھبرانا نہیں گا۔ لیکن بہرحال کوئی نہیں سنے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ پھر وہی بات، بکریاں دی بہنوں نے کھا پی گئے، پچھلے وزرائے اعلیٰ بھی سارے کھا گئے، کسی کے خلاف کچھ نہیں ہوا۔ حمزہ کے خلاف جو گئے تھے وہ بھی آپ کے سامنے، باقی حمزہ کے دور میں ایک درخواست دی گئی کہ جناب یہ مسئلہ تو نکالا جائے، دو بھائی ہیں یہ، ایک جعفر بزدار اور ایک ہے ایوب 9 کے تھے، اور جعفر بزدار جو تھے وہ اس وقت 4 سال کے تھے، یعنی جب یہ زمینیں ان کے ذمہ لگائی۔ کہاں کی زمینیں؟ یہ تونسا شریف کی، اور وہ کہاں، اس میں ایک اور بھی شرط ہوتی ہے کہ یہ زمینیں ان لوگوں کو دی جاتی ہیں جو مزارع ہوں، جو پہلے زمین یعنی کاشت کر رہے ہوں، زراعت سے تعلق رکھتے ہوں، کھیتی باڑی سے، ان کو یہ زمینیں دی جاتی تھیں، اور وہ زمیندار نہ ہوں۔ لیکن عثمان بزدار صاحب اور سردار فتح محمد بزدار صاحب یعنی والد محترم کے پاس باقاعدہ کو سلمان میں زمینیں ہیں، یہ زمیندار ہیں۔ ہاں ایسے علاقے سے ہیں کہ جو کم ترقی یافتہ ہے، اور اسی پہ ان کو کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم جب تھے سابق عمران خان، تو انہوں نے کہا تھا میں ایسے کو وزیر اعلیٰ بنا رہا ہوں جس کے گھر میں بجلی بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ انہوں نے کوٹھی بھی اتنے بنا لی، حویلی بنا لی بڑی بڑی، پہلے بھی بہت کچھ تھا، لیکن اب تونسا شریف میں جو زمینیں لی اس میں بھی بنا لی بہت بڑی حویلی۔ پھر معاملات تو ہے نا پاجی، وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ، سب سے شریف، اور پھر وسیم اکرم پلس یعنی بہترین کارکردگی کا ماہر، تو وہ تو ہاں اسے وہ کر دکھایا۔ اب وہ زمین جو ہے وہ پھر جب خود برسر اقتدار آئے تو انہوں نے پھر اس زمین کو باقاعدہ ان کو مالکانہ حقوق دے دیے، بلکہ اس کے ساتھ ایک پیکج بنایا کہ مختلف مزاروں کو جو زمینیں الاٹ ہوئی ہیں ہم ان کے دے رہے ہیں، اسی میں ان کو دے دیا، اور صرف دے نہیں دیا، اپنا نام ہی بچ پا لیا۔ یعنی اب اس زمین جو ہے اتنی ایکڑوں کی زمین، اس میں ایوب بزدار جو اس وقت 9 کے تھے، 4 سالہ اس وقت کے جعفر بزدار، اور ماشاءاللہ عثمان بزدار، یہ تینوں شامل ہیں۔ والد محترم تو دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی ان پہ یہ کونسلر ہوئے تھے صرف، اس کے بعد MP ہوئے، اور MP ہو کے وزیر اعلیٰ بن گئے، تو ہیں تو خوش قسمت۔ تو ایک دفعہ یہ قتل کے مقدمے میں پھنس گئے تھے سردار فتح محمد بزدار اور عثمان بزدار، تو پھر وہ پنچایتی فیصلے میں جو کمشنر یا ڈپٹی کمشنر تھے وہاں پہ اس وقت انہوں نے بٹھا کے ان کا طے کرا دیا، یعنی مینج بھائی، مینج ہر سطح سے مینج، پیسے والے طاقت والوں بالکل مینج کہنے نا کچھ ہونے دے، اللہ لوگ کچھ ان کو ڈر دینے تو گاندھی زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ تو معاملات یہ ہے تو بات غلط، لیکن بہرحال لوگ اپنی زندگی کے لیے ان کو صبر کرنا پڑتا ہے، یہ کر لیا۔ جس طرح باقی چیزیں میں آپ کو، یہ بھی کہانی بڑی دلچسپ ہے، ابھی اینٹی کرپشن کے ہیں، پھر وہ شراب کیس ہے وہ جس میں ان کو نوٹس ہوئی، ایک دفعہ وہ گئے ہیں، اس کے بعد پھر ضمانت، پھر اسی طرح اینٹی کرپشن والے بلائے، پھر ضمانت، FIA نے کہا ضمانت، وہ آڈیٹر جنرل پاکستان نے ان کے خلاف کہا کہ انہوں نے جناب گھپلے کیے ہیں، ان کے معاملات ٹھیک ہی نہیں ہیں۔ تو اس اعتراض کے بعد جب ہوتا ہے تو کس پہ جاتا ہے؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس جاتا ہے کیس۔ تو جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس گیا تو وہاں کون ہوتا ہے اس کا چیئرمین؟ اس کا چیئرمین ہوتا ہے حزب اختلاف کا جو قائد ہوتا ہے، یعنی مخالف طرف جو ہوتے ہیں، اپوزیشن کا لیڈر جو ہوتا ہے، اپوزیشن لیڈر، وہ اس کا چیئرمین ہوتا ہے۔ لیکن عثمان بزدار صاحب کے دور میں ایک بہت ہی شریف وزیر یاور بخاری صاحب اس کے جو تھے نا وہ چیئرمین تھے اور وہ ان کے وزیر تھے، لہذا جناب انہوں نے ختم کر دیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں، اربوں روپے کا گھپلا، کوئی بات ہی نہیں۔ وہاں 26 ارب روپے ایک جگہ، یعنی کاغذات ہی غائب ہو گئے۔ تو بھائی لا لو، 10 سال لا لو، 20 سال لا لو، کٹ کے لے آؤ، مقدمہ کر کے دیکھ لو، لے آؤ، دیکھتے ہیں کیسے سزا ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، کاغذ ہی کوئی نہیں، ریکارڈ ہی غائب ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ کھیل ہیں مذہب کے، چاہے وہ کوئی شریف آدمی، نیک آدمی، کم کو آدمی ہو، بولنا نہ آتا اسے، بالکل تمیز ہی نہ ہو، پر بھائی اپنے اپنے مطلب سے سارے پکے نے، اپنے مفادات کے پکے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے، قوم یہ پوچھتی ہے، عوام یہ پوچھتی ہے، میں اور آپ یہ پوچھتے ہیں کہ پھر اپنا اپنا تو سب سوچتے ہیں، پاکستان کا کون سوچے گا؟ کبھی کسی نے کیا یہ سوچا ہے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، کیا دیا، کون کون سا مذہب دیا، کتنا کچھ دیا، اور ہم نے پاکستان کو کیا دیا؟
سوال تو ہے اپنے اپنے گریبان میں جھانکنے کا، اور جھانک کر یہ سوال کریں اپنے آپ سے، اگر یہ منصب پہ بیٹھے ہوئے لوگ، تو معاملات بہت سے سیدھے ہو سکتے ہیں، لیکن آج نہیں تو کل عثمان بزدار بھی عدالت تو کھیلیں گے، انہیں جانا تو پڑے گا، ضمانتیں جتنی بھی ہوں کب تک چلتی ہیں؟ ضمانت فرار کا ایک راستہ ہوتا ہے وقتی، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ کوئی دائمی ضمانتیں نہیں ہوتی، لہٰذا دائمی ضمانت ان کے پاس بھی نہیں ہے، کسی بے تحاشا ہیں، اور ان کو بھی وہ کرنا پڑے گا مقابلہ، اور مقابلہ اسی صورت میں ہوگا کہ ان تمام مقدمات کو سامنا کرنا پڑے گا، اور بتانا پڑے گا نہیں نہیں پاجی میں تو معصوم سا، میں تو وزیر اعلیٰ سا، میں تو کچھ کرتا ہی نہیں سا، اپنے لیڈر کی طرح یا تو الزام لگانے پڑیں گے کہ جناب سب کچھ تو کرتے تھے باجوہ صاحب، وہ تو میرا، لیکن باجوہ صاحب تو بار بار کہہ چکے ہیں میں مخالف تھا ان کا، اور باجوہ صاحب ہی نہیں پارٹی کے بہت سے لوگ کہہ چکے ہیں کہ ہم عثمان بزدار کے مخالف تھے، لہٰذا یہ بھی سوچ سمجھ کے انہیں ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ الزام کس پہ لگانا ہے، کہ کس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، کام کون کرتا تھا، میں تو کرتا ہی نہیں تھا، میں تو باجی بالکل ویسے ہی، جیسے وہ کہتے ہیں نا بالکل کہ نہیں جی مینو کی پتا، میں تو معصوم آدمی، میں تو وزیر ہاؤس میں بیٹھا تھا، میں تو صرف وہ ٹشکے اشکے وہ کیا کہتے ہیں ششکے وہ لے رہا تھا، وزیر اعلیٰ کے اونٹے لے رہا تھا، ہیلی کاپٹر استعمال کر رہا تھا، کبھی اسلام آباد میں تو عمران خان لاہور بیٹھا ہی نہیں دیتا تھی، بار بار اسلام آباد بلا لیتا تھا، تو یہ سارے پروٹوکول کی جو وجہ لیتے رہے یہ اس کا حساب کرتا رہا، لہٰذا باجی حساب دینا پڑے گا، اور آج نہیں تو کل، یہاں نہیں تو وہاں، ایک دن تو سزا و جزا کا ہے نا، وہاں حساب دینا پڑے گا، جس نے ناحق کی، جس نے ناجائز کھایا، جس نے مال بٹورا ہے، دنیا کا مال تے تھی رہ جانا، کیوں؟ کفن میں جیب نہیں ہوتی، ساتھ کسی کے ساتھ نہیں جاتا، سیٹھ عابد بھی چلا گیا، اس سے پہلے جو سیٹھ تھے وہ بھی چلے گئے، سارے سیٹھ چلے گئے دنیا کے، بادشاہ چلے گئے، کوئی ساتھ لے کے نہیں گیا، سب کچھ یہی لڑنے مرنے اور جھگڑنے کے لیے چھوڑ گیا، یہ معاملات بھی یہاں، لیکن حساب دینا پڑے گا، اس لیے کہ ہم کلمہ گو ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ایک دن آئے گا حساب کا، اگر یہاں نہیں تو وہاں تو دینا پڑے گا، بہرحال دنیاوی بھگت لیں، آج نہیں تو کل بھی ان کو سامنا کرنا پڑے گا، ایف آئی اے اور دوسری جانب اینٹی کرپشن والے چڑھے ہوئے ہیں، عثمان بزدار کے بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، پھر ان کے سہولت کاروں کا گھیرا تنگ ہوگا، پھر بہت سی چیزیں نکلیں گی، لیکن نکلے گی کی بھائی واقعہ نہیں نکلے، سارے چور ڈاکو ڈکیت سب کچھ کہنے کے باوجود بھی عمران خان کسی کو سزا نہیں دلوا سکے، تو یہ کہاں سے اتنے مضبوط وزیر اعظم ہو گئے کہ شہباز شریف سزا دلوا دیں گے؟ نہ، کچھ نہیں ہونا، ہم نے اور آپ نے صرف دیکھنا ہے، ہم نے ان کو پہچاننا ہے، تاکہ ہم جب ووٹ ڈالیں تو پھر اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں۔ آج اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آئرن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اپنی شخصیت کے مطابق، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ نے کے بعد